خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت۔ اس طرح سید الایام، سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم جمعہ، جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی پہ بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں، ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں کہا واہ، مل بیٹھیں گے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، اسد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہے، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے اٹھتے ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں نے کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی اور دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا سارا ویرانہ تھا، بڑے ٹوٹکے آزمائے، بڑے ٹونے آزمائے، فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے 2019 کے البلاغ میں لکھا ہے، اکابر کے اعتماد میں اس کی پوسٹ بھی موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ایک ٹوٹکا آزمایا، وہ یہ تھا کہ جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوتا تھا وہاں بچے کو پیشاب کرواتے تھے، بچے کو نا وہاں پیشاب کرواتے تھے، تو بچھو کا کاٹا چیختا تھا، وہ کہتے ہیں نا بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، سانپ کا کاٹا بھی دیکھا ہے، اس کو جھنجھوڑتے تھے، پھر وہ غنودگی میں چلا جاتا تھا، پھر جھنجھوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ مر گیا اسی کیفیت میں۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے، وہ چیختا تھا۔ کہنے لگے ایک نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ٹونا ہمارا بالکل کامیاب ہو گیا، لیکن ایک نقصان ہوا، جب کوئی بندہ روتا تھا بچے بھاگ جاتے تھے کہ آپ پیشاب کروائیں گے۔
تو میں نے ان سے کہا آپ نا اس ہستی کے خلاف فتویٰ لکھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں ان کو پہنچا دوں گا کہ یہ پیشاب والے آپ کام شروع کر دیے، آپ نے پیشاب والے کام شروع کر دیے، یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو کہ آپ پیشابوں سے علاج شروع ہو گیا؟ میں کہ ویسے میری طرف سے آپ کو یہ پیشاب والا عمل ٹوٹکا آپ کو گفٹ ہے۔ آپ بیچارے کیا بولے؟ یہ ایک شعبہ ہے، عملیات، وظائف، تعویذات یا ٹوٹکے، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ۔ اور وہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں موجود تھی، پھر میں نے ان کو کسی ذریعے سے بھجوا دی۔ بالوں کی بات یاد رکھیں، بالوں کی بات چلی تھی، ایک عمل دے رہا ہوں، شاید آج تک نہیں دیا میں نے زندگی میں، پہلی دفعہ۔ ایسا نہیں کہ عمل چھپاتا ہوں، بعض اوقات میرے منہ سے نا، ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا حویلی سے تو باتیں کر رہا تھا تو میرا بیٹا کہنے لگا آج تک آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہ بیٹا یاد ہی نہیں ہے، زندگی میں یاد آتا ہے تو بتا دیتا ہوں، بتایا ہی نہیں۔ اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی، تتا بھوجن کر کر کھامی۔ ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا صبح نکلنا، محنت پہ چلنا، اور شام کو آنا، پھر دیکھ گرم گرم کھانا، بہترین زندگی اور لذتیں ملیں گے۔ لارڈ کلائیو یہی کچھ کرتا تھا، اور سراج الدولہ کی محفلیں سرود ہوتی تھیں رقص کی، رات کی آخری پہر میں، اور وہ صبح دوپہر کو اٹھتا تھا، اور لارڈ صبح اٹھ کے کلائیو گھوڑی پہ بیٹھ کے نکلتا تھا اور شام کو آتا تھا، اور کائنات نے دیکھا کہ سراج الدولہ پلاسی کی جنگ انگریز سے ہار کے لارڈ کلائیو جو ہے وہ صبح نکلتا تھا، چھامی آمی چھامی جامی، تتا بھوجن کر کر کھامی۔ صبح کے وقت کی برکت، صبح کے وقت کی خیریں، صبح کے وقت کی دولتیں، صبح کے وقت کا مالا مال ہونا ایک اور موضوع ہے، پورا ایک زندگی ہے، ایک زندگی۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں ٹریفک کا سب سے زیادہ رش صبح 4 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے، سب سے زیادہ رش۔ پھر میں نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، میرے پاس تو پورے ورلڈ کا 2-4 بندوں کا رابطہ ہوتا رہتا ہے، انہیں کہ جی صبح کا وقت۔ ہماری نا ایک دفعہ ترکیہ میں کھانا شام کا نہیں کھایا، شہر میں گئے تو سارا شہر بند، کیلا لیا تو ایک کیلا پاکستانی 700 روپے کا، پاکستانی، اب اس کو پاکستان سے ضرب دینے شروع کر دی، کیلا 700 کا، اور ساری کے سارا شہر بند ہے، سنسان ہے۔ پھر جو پڑے تھے کوئی 2-4 بسکٹ گزارا کر کے پھر سو گئے۔ مزہ آیا زندگی کا، زندگی۔ میں اس ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، 2015 میں پہلی دفعہ گیا ہوں، میں نے یہی منظر دیکھا ہے، اور بھی ملکوں میں گیا ہوں، یہی منظر دیکھا ہے، یہی منظر۔ یہ شام کے بعد کے رونق میلے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ناکام رونق میلے ہیں، کامیاب رونق میلے نہیں ہیں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ چلو شام کی بات بتاؤں، پھر رونق میلے کی ایک بات بتاؤں۔ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے، گورنر سے مراد وہاں کے حکمران، اور گورنر سے مراد موجودہ گورنری کا نظام نہیں، بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا بس۔ دیکھا کہ شہر کے لوگ جو ہیں غالباً یہ مدین کا علاقہ تھا، یا مدائن یا مدین، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا، وہاں کے گورنر بن کے گئے، مدائن اور ہے مدین اور ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ دیکھا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور رنگینیاں اور زندگی کا کیا نظام۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ رات کو باہر نہ نکلو، جلدی سو جانے کی زندگی کی ترتیب بناؤ اور جلدی اٹھنے کی، وہ نہ روکے، حتیٰ کہ روکنے کا مذاق اڑایا۔ پھر روکا، جب حجت تام ہو گئی پھر ایک حکم نامہ لکھوایا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، اور ابکری کا رسالہ مسلسل دریائے نیل کے اس نقش کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک حکم نامہ لکھوایا، حکم نامہ انہوں نے، کہ میں شہر کے جتنی بھی جنگل کے درندے ہیں
میں کملی والے کا غلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ آج رات جتنے بھی شہر کے درندے ہیں جو شہر سے باہر نکلے ان کو سب کو چیخ پھاڑ دیں۔ اور یہ حکم نامے شہر کی مختلف جگہوں پہ لگوا دیے۔ انہوں نے اس حکم نامے کا بھی مذاق اڑایا، اور صبح لوگوں نے دیکھا تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کے در کا گدا ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ پھر وہ بولتے تھے تو دریا چل پڑتے تھے، پھر وہ بولتے تھے تو زمینیں ٹھہر جاتی تھیں۔ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے کو کوڑا مارا زمین کو، کیا عمر اس زمین پہ انصاف نہیں کرتا؟ آج کے بعد پھر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور آگ نکلی آتش فشاں کی۔ آج بھی مدینہ کی زمینیں ساری جلی ہوئی ہیں، جہاں آج تک وہ رولر نہیں، آبادیاں نہیں پہنچی، آتش فشاں نکلا۔ حضرت تمیم داری گئے اور اپنی چادر سے اس کو ایسے کر کے اللہ اکبر کہتے گئے، آگ پیچھے ہٹتی گئی۔ تاریخ آج بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن انگریز ماننے کو تیار ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سچ ہے، اور کہا کہ وہ آگ وہاں واپس آتش فشاں لاوا واپس پہاڑ کے اندر سے نکلا تھا، وہاں گیا اور اس کے بعد اس پر پتھر دے دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے لاوا نہیں نکلا۔ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بناؤ، ذکر کی دنیا سے، تسبیح کی دنیا سے اور حلال کی دنیا سے ایسا تعلق بنا، تسبیحات کی دنیا سے مخلوق کو خدمت کے جذبہ دے کر، مخلوق کی خدمت کر کے، اور ہر مسلک مذہب فرقے اور رنگ و نسل کو برداشت کر کے، درگزر کر کے، رواداری کے مزاج کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق بنا، عبادت اور خدمت کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ بس جو حکم ہوا وہ ہو گیا۔ جنگل میں ایک گئے، میں بال کا عمل بتا رہا ہوں، بال کا اور منگل کے دن کی ساتھ، لیکن کہیں اور نکل گیا ہوں۔ جنگل میں ایک جگہ گئے، جنگل میں، اور وہاں جنگل کے درندے تھے اور وہ چیر پھاڑ دیتے تھے۔ آواز دی، اے جنگل کے درندوں، ہم کملی والے کے غلام ہیں، اور ہم آقا کملی والے کے غلام ہیں، آج رات ہم نے یہاں بسر کرنا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ افریقہ کا جنگل، اور مجھے ایک بندہ وہاں سے ہو کے آیا، اس نے مجھے بتایا، میں وہاں گیا ہوں اور کیا دیکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا کہ نکل جاؤ، کہا تو دیکھا کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، ہر بندہ اپنے بچوں منہ میں لے کے نکل رہا ہے۔ اور مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، میں اس جنگل میں گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں کملی والے کے غلام آئے تھے، آج بھی اس جنگل میں درندے نہیں ہیں۔ جنگل ویسے بھی، اور افریقہ کا جنگل ہو، درندے نہ ہو۔ یہ تسبیح خانہ جو تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے اور محبت اور پیار کو بانٹنے کے ذریعے یہ جو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی، اس زندگی کا انجام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعارف اور تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کہہ دیں اللہ کر دیتا ہے۔ پھر درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر آتش فشاں بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر دریائے نیل بھی بات ماننے کو تیار ہے، پھر جنگل کے درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بولتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، بڑھتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا۔ اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ اناد اور دشمنی نہ لے، اور فقیر بھی اگر کوئی صاحب نسبت ہے، ورنہ جو منہ سے نکلے گا ہو جائے گا، اور نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اس کے واقعات دیکھیں، میں کسی فقیر سے دشمنی نہ کرے۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ
نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، بچہ ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو نہیں کرتا اس کی طرف سے خود کریں، اگر اس کا کوئی بال میسر ہو خود کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد یہ انوکھی کہانیاں، لا علمی ہے، لا علمی۔ اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپکری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر، آ رہی ہیں مسلسل کتابیں، آ رہی ہیں۔ اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا، یہ لفظ سمجھ گئے، لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، ایک مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں، وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں، بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے جانور پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کوں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کرتے ہیں، لازم کریں۔ 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک، جتنا دل چاہے، کسی ضرورت مند ایسے کو جو سوال نہ کر سکتا ہو، اس کو یہ ہدیہ کر دیں، پر ضرور کریں، چاہے حسب توفیق جتنا بھی کر دیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اس عمل کو میرا جی چاہتا ہے میں آج ذرا کھولوں، بال والا عمل قدرتی آیا ہے، کھولوں۔ اس کے کھولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں، مجھے ایک چیز ملی ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز عامل تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ یہ شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پر جادو کرتا تھا۔
حال ہی میں اس کی پوسٹ اس وقت نیٹ کی دنیا میں بہت وائرل ہے. وہ اس نے بیان دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی ایسے لوگوں کو جو 5 وقت کی نمازی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایک نور اور روشنی ہے، باوجود کوشش کہ میں ان پہ جادو نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہوں تو اس کا میرے وار کا ان پر اثر نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور میں اس تجسس میں ایسا کیوں ہو رہا، اور میرا جادو ان مسلمانوں پہ جو نماز، ذکر، تسبیح، تلاوت کو کرتے ہیں، آخر ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس اثر کو تلاش کرتے 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 جب میں قرآن، تسبیح، کملی والے کے فرمان تک پہنچا تو خود اسلام میرے سینے میں آ گیا. بنیاد یہ بنی. یہ میرے پاس ایک ریسرچ پڑی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. بنیاد یہ بنی کہ کیسی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، کون سی ایسی چیز ہے جس کا اثر نہیں ہوتا. اس نے بتایا کہ جس وقت میں کسی مسلمان پر جادو کو کوشش کرتا، کوئی مثبت روشنی یا انرجی، پازیٹیو ویز یا ریز، وہ چیزیں ان کے ارد گرد آ جاتی تھی جسے میں نے آنکھوں سے دیکھا مصر کی دنیا میں. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں. کہا، آپ کا ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے.
और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पे पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के, और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें।
आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठी की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठी की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठी की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ लें, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में ताबकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठी की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है, और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठी की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी।
ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے۔ آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔